عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یزید بن مرثد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں نے اکثر آپ کو جب بھی ملاقات کی روتے ہوئے ہی دیکھا ہے، آپ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، آخر اتنا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو یزید بن مرثد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمانے لگے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اس امید پر کہ شاید مجھ کو تو اس سوال کے جواب میں کچھ نصیحت آمیز جواب ملے اور میرا کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو کہا میرے رونے کی وجہ تو تم پہ ظاہر ہے۔ میں نے کہا تو بتائیں آپ صرف تنہائی میں ہی گریہ بازاری کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کی یہ حالت رہتی ہے؟ تو کہتے ہیں پھر یزید بن مرثد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، او میرے بھائی، تنہائی کی بات نہیں ہے، اکثر میرے اوپر یہ کیفیت، یہ رقت طاری رہتی ہے، ہمیشہ میں روتا ہی رہتا ہوں۔ زیادہ تر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو مجھ پر خوف خدا کی وجہ سے رقت طاری ہو جاتی ہے اور میں رونے لگتا ہوں، کھانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں موجود ہوتا ہوں اور بس میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور میں رونے لگتا ہوں، اور میرے ساتھ میں میرے بچے، تمام گھر والے بھی رونے لگ جاتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، بس میرے رونے کی وجہ سے وہ بھی میرے ساتھ رونے لگتے ہیں۔ اور میری بیوی، میری اہلیہ، میری زوجہ کو ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ شاید ہی مسلمانوں کی عورتوں میں کوئی عورت ایسی ہوگی کہ جس کے شوہر کو آپ کے جیسا غم لاحق ہو۔ میں تو آپ کی محبت اور آپ کے پیار کو بھی ترس گئی ہوں۔ عورتوں کو جو خوشی ان کے شوہر کے پیار اور ان کی محبت سے ملا کرتی ہے، میں اس سے محروم ہوں۔ میں نے کبھی آپ کے اندر وہ خوشی نہیں دیکھی کہ جس خوشی کو دیکھ کر کے میرا دل ٹھنڈا ہو، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں راوی حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو پھر میں نے پوچھا میرے بھائی بتائے تو صحیح، پھر آپ کس کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے اس کیفیت میں رہتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو اتنا خوف اور حزن اور حسرت کا مجسمہ بنا دیا ہے؟ تو کہنے لگتے ہیں میرے بھائی، اگر میری نافرمانیوں کی وجہ سے مجھے کھولتے ہوئے پانی میں گوتے لگانے کا حکم صادر فرما دیا جائے تو یہ سزا بھی بڑی سخت ہوگی، تو کیا اس کی وجہ سے بھی رونا نہیں چاہیے؟ لیکن معاملہ تو پیارے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے انسان کو، مجرموں کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا، اور وہ آگ ہم لوگوں کی برداشت سے کہیں باہر ہے۔ تو پھر بتا کیا خوف خدا میں اس آخرت کی فکر، جہنم کی فکر کر کے نہیں رونا چاہیے؟ جب معاملہ اتنا سنگین ہے، اتنی سخت سزا ہے مجرموں کی، تو کیا اس کو یاد کر کے پھر بھی میں نہ روؤں؟ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے، ان لوگوں کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، دن رات رب کی عبادت اور اس کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب عذاب جہنم کا تذکرہ یا خیال آتا ہے تو کس قدر وہ لوگ روتے ہیں۔ اور آج ہم کچھ نہ کر کے دامن نیکیوں سے بالکل خالی ہے، گناہوں کی آلودگیاں ہیں، دامن گناہوں سے لدھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جہنم کا کوئی خوف دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی اس فکر آخرت ہمارے اندر آتی نہیں ہے، جبکہ یہ وجود کسی چیز کی تاب ہی نہیں لا سکے گا، کوئی اس کی طاقت ہی نہیں کہ اس کے جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ کتنا نرم و نازک اور کتنا بے حس ہمارا جسم ہے، کوئی تاب نہیں رکھ سکتا رب کے عذاب کی۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں،
میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔